السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو وادی کیلاش کافی حسیناؤں کا دیس کیوں کہتے ہیں کے بارے میں بتاؤں گا، جس کو لکھا ہے اصغر کریم خان جو ہیں کراچی سے۔ ناظرین، وادی کیلاش چترال سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک خوبصورت وادی ہے۔ یہاں کے قدیم باشندے کیلاشی یا کافر کہلاتے ہیں، اس لیے اس علاقے کو کفرستان بھی کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ کیلاش کی امتیازی خصوصیات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تہذیب و ثقافت، یہاں تک کہ اپنے لباس میں بھی 2000 سال سے کوئی تبدیلی نہیں آنے دی ہے۔ کیلاش کا مطلب ہے سیاہ کپڑے پہننے والی سیاہ لمبی نما فراق نہایت خوبصورت رنگ برنگی ڈیزائنوں پر مبنی ہوتی ہے۔ گلے میں موتیوں کے ڈھیر سارے ہار بھی لباس کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس لباس کا خاص جوز موتیوں، سپیوں اور کوڑیوں سے بنایا جاتا ہے۔ اسے سر پر اوڑھا جاتا ہے۔ وادی کیلاش کو کافی حسیناؤں کا دیس کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ مقامی مرد اب شلوار قمیض ہی پہنتے ہیں، لیکن پہلے ان کا لباس بھی فوجی سوٹ جیسا تھا۔ مرد حضرات سر پر اونی ٹوپی ضرور پہنتے ہیں اور اس پر کسی پرندے کا پر بھی لازمی لگاتے ہیں۔ کیلاشیوں کی اصل تاریخ متنازع ہے۔ روایات کے مطابق جب 327 قبل مسیح میں یونان کا سکندر اعظم اس وادی سے گزرا تھا تو اس کے کچھ سپاہی اس علاقے میں رک گئے تھے۔ کیلاشی انہی کی اولاد ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وادی کیلاش میں پہنچے کیسے؟ کیلاش جانے کے لیے پہلے روزانہ چترال کے لیے پی آئی اے کی 3 پروازیں چلتی تھیں، لیکن اب یہ سروس خراب حالات کی وجہ سے بند ہے، لہذا دوسرا ذریعہ زمینی ہے۔ پشاور سے بھی چترال کے لیے کوسٹر سروس موجود ہے، جبکہ راولپنڈی سے پیرو دھائی بس اسٹینڈ سے دریا تیمر گیرا جانے والی گاڑی میں بیٹھ جائیں، وہاں سے چترال کے لیے گاڑی مل جائے گی۔ راستے میں 12,500 فٹ بلند لواری ٹاپ آتا ہے۔ پنڈی سے چترال تک کا سفر تقریباً 15 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ چترال سے کیلاش کے لیے آسانی سے جی مل جاتی ہے۔ پشاور سے چترال کا فاصلہ 365 کلومیٹر ہے، جو تقریباً 12 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ پنڈی سے چترال پہنچنے میں تقریباً 14 گھنٹے لگتے ہیں۔ سفر پنڈی سے شروع کریں یا پشاور سے، آپ اٹک میدان سے ہوتے ہوئے چکندرا پہنچیں گے۔ یہاں سے سیدھے چلیں تو منگوڑا سوات آ جائے گا، اور اگر بائیں طرف مڑ جائیں تو 2 گھنٹے کے سفر کے بعد دیر آئے گا۔ اس کے بعد لواری کی چڑھائی شروع ہوگی۔ لواری 10,500 فٹ بلند ہے۔ اس درے سے گزرتے ہوئے 22 موڑ آتے ہیں۔ خوبصورت وادیاں، سبزہ زار، بادل، آبشار اور متعدد گلیشیئر راستے کی تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیتے۔ یہ راستہ سال کے 8 تانوں مہینے برف کی وجہ سے بند رہتا ہے، اس لیے سرکار نے ایک سرنگ بنا دیا ہے جس سے یہ سفر کم اور سہل ہو گیا ہے۔ لواری کے بعد ایک چھوٹا قصبہ درویش آتا ہے۔ درویش سے ایوان کے لیے کوسٹر چلتی ہے اور ایوان سے کیلاش تک کا سفر جیپ میں طے ہوتا ہے۔ عموماً سیاح پہلے چترال جاتے ہیں، وہاں سے ایوان بذریعہ کوسٹر آتے ہیں۔ جو کیلاش قریب آتا جاتا ہے، ہریالی میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ شور مچاتا بل کھاتا صاف شفاف یخبستہ پانی دریا سیاحوں کا استقبال کرتا ہے، پھر ایک لکڑی کا پل عبور کر کے عمارت کے سامنے جیپ پہنچ جاتی ہے۔ یہ کیلاش چیک پوسٹ ہے، یہاں کیلاش میں داخل ہونے کی فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ رقم کیلاش کی تعمیر و ترقی کے لیے خرچ ہوتی ہے۔ ناظرین، وادی کیلاش کی حیرت انگیز وادیاں۔ کیلاش دراصل 3 وادیوں کے مجموعے کا نام ہے، بمبوریت، بریر اور رمبور۔ ان میں بمبوریت سب سے بڑی اور خوبصورت وادی ہے۔ زیادہ تر سیاح ادھر ہی کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں ٹراؤٹ فش فارم، دریا اور پھلوں کے درختوں کی بتاب بڑی تعداد میں ہوٹل موجود ہیں۔ پی ڈی ڈی نے ایک ریسٹ ہاؤس بھی یہاں بنایا ہوا ہے۔ بمبوریت کی اطراف نہایت بلند و پہاڑ ہیں۔ یہاں کافی تعداد میں مساجد ہیں کیونکہ یہاں کے 70% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ یہاں ایک ٹراؤٹ فارم بھی ہے۔ ٹراؤٹ فارم کے ساتھ ایک سڑک عبور کر کے افغان بارڈر جا نکلتی ہے، جہاں پاکستان آرمی کی چوکی ہے۔ یہ سفر دلکش مناظر سے بھرپور ہے۔ بمبوریا سے رمبور کا فاصلہ 11 کلومیٹر ہے اور بریر کا فاصلہ 5 کلومیٹر ہے۔ دونوں جگہوں کے لیے بمبوریا سے جیپ حاصل کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، تو اب ہم وادی کیلاش کی روایات و سخاوت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ کیلاشیوں کی خصوصیات پچھلے 2000 سال سے اپنی روایات پر قائم رہنا ہے۔
ان کا عقیدہ ہے اگر انہوں نے اپنا لباس یا عقائد میں تبدیل کی تو ان پر دیوتا کا عذاب نازل ہوگا۔ کیلاشی سال میں 3 میلے مناتے ہیں جس میں خواتین ڈھول کی تھاپ اور بانسری اور شہنائی کی دھن پر رقص کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے گھروں میں طوائف بھیجتے ہیں۔ کیلاشی عقائد میں رقص کو مذہبی رسومات میں شامل کیا جاتا ہے، لہذا تینوں وادیوں میں باقاعدہ رقص گاہیں موجود ہیں جہاں پابندی کے ساتھ رقص کے اجتماعات ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ جب کیلاشیوں کے گھر موت واقع ہو تو یہ لوگ غم کے بجائے خوشی مناتے ہیں۔ لاش کو کھلی جگہ رکھ کر رقص کرتے ہیں اور گیت گاتے ہیں، پھر مردے کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر قبرستان میں کھلے آسمان تلے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن اب کیلاشیوں نے مردوں کو دفنانا شروع کر دیا ہے۔ کیلاشیوں کی عبادت گاہ کو ملوش کہتے ہیں، یہاں عورتیں داخل نہیں ہو سکتی۔ سورج اور چاند گرہن کو یہ لوگ دیوتا کا عذاب سمجھتے ہیں، اس عذاب کو ٹالنے کے لیے بکروں کی قربانی دیتے ہیں۔